السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹیکسٹ کے یہ جتنے ٹولز ہیں ان تمام کو ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اب آتے ہیں کلر کی طرف، اور یہ کلر ہم نے یہاں بھی دیکھا تھا، اس کی کچھ سیٹنگز دیکھی تھی۔ اب چلتے ہیں اس کو آن کرتے ہیں۔ جیسے ہی ہم نے آن کیا تو یہ ہمارے سامنے کلر کے آپشنز کھل کے آ چکے ہیں۔ تو اب ان میں سے ہم کوئی بھی کلر اپنے اس ٹیکسٹ کو دینا چاہیں تو وہ دے سکتے ہیں۔ یہ سنگل کلر کا آپشن ہے، اور اس کے نیچے چند یہ انہوں نے کلر دیے ہوئے ہیں۔ تو آپ اپنی مرضی کا کلر بھی بنانا چاہیں تو یہاں سے بنا سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ جو گول دائرہ ہے اس کے اندر ایک چھوٹا سا گول دائرہ ہے، اور یہ مختلف کلر ہیں۔ آپ ہاتھ سے پکڑ کر بھی اس کو ادھر ادھر گھما سکتے ہیں، اور جو بھی کلر آپ اپنے اس ٹیکسٹ کو دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ پھر تین آپ کو یہ لائنیں نظر آ رہی ہیں، ان کے اندر گول دائرے موجود ہیں۔ تو ان کو پکڑ کر بھی ہم ادھر ادھر، مثلا یہ جو اوپر والا گول دائرہ ہے تو یہ جس پوزیشن پہ کھڑا ہوگا اس کلر کے اندر آپ اگر لائٹ کو اس کو کرنا چاہیں یا اس کو جو ہے وہ تیز کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ یہ لائن ہے، اس کے اندر بھی دیکھیے ایک طرف تھوڑا سا لائٹ ہے اور باقی سارا ڈارک ہے۔ اگر بالکل دوسری طرف لے جاتے ہیں تو یہ پھر بلیک کلر بن جاتا ہے۔ ہم ادھر اس کو سرخ پہ لے آئیں تو اب یہ یہاں پر دیکھیے، یہاں بھی دوسری طرف آیا تو یہ بالکل بلیک ہو چکا ہے۔ اور آپ جو بھی کلر اپلائی کریں گے، اوپر آپ کو یہ ایک گیند سی نظر آ رہی ہے، وہ کلر اس کے اندر جو ہے آپ کو دکھائی دے گا۔ تیسرے نمبر پہ یہ چیز بڑی اہم ہے، یہ دیکھیں ایک طرف یہ اس کا فل کلر کا آپشن ہے۔ دیکھیں اس بال کو جیسے میں ہلاتا ہوں آپ نے اس گیند کی طرف دیکھنا ہے، یہ دیکھیے۔ اور دوسری طرف کیا ہے، ٹرانسپیرنٹ کا آپشن ہے۔ تو جیسے جیسے اس کو ہم اس طرف لے جاتے ہیں تو ہمارا کلر مدھم پڑتا جاتا ہے، اور پیچھے کا جو بیک گراؤنڈ ہوگا وہ پھر ہمیں نظر آئے گا۔ مثلا میں اس کو تھوڑا سا ادھر کر دیتا ہوں۔ اب یہ دیکھیے یہ کلر اپلائی ہوگا ہمارے اس تحریر کے اندر۔ یہ ٹیکسٹ کا فونٹ ہم چینج کر دیتے ہیں تاکہ اچھی طرح بات سمجھ آ سکے۔ اور اسی طرح اب آ جاتے ہیں کلر کی طرف۔ تو یہ کلر ہم نے اپلائی کیا ہے۔ اگر یہ کرتے ہیں مثلا یہ دیکھیے یہ فل بلیک ہے، لیکن اس میں تھوڑی سی ہم نے اس کو ٹرانسپیرنٹ کیا تھا تو اس کا کلر مدھم پڑ جاتا ہے۔ مزید اس کو دیکھ لیتے ہیں، مکمل ٹرانسپیرنٹ اس کو کر کے دیکھتے ہیں۔ اور اب دیکھیے یہ بالکل نظر نہیں آ رہا، بالکل مدھم سے نظر آ رہا ہے، بلکہ ہمیں اپنا جو ہے بیک گراؤنڈ نظر آ رہا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا سا اس کو سٹروک دے دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے ہم نے اس کو کلر دیا تھا، لیکن آخر میں ہم نے کیا کیا، اس کو ٹرانسپیرنٹ کر دیا، تو اب جو بیک کی دیوار ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ اس میں دیکھ لیں، اس میں بھی مدھم کلر ہے، اور اسی طرح یہ فل کلر ہے، یہ بلیک مدھم کلر ہے، یعنی تھوڑی سی اس کی دیوار بھی نظر آ رہی ہے اور یہ ہمارا کلر بھی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو بہرحال یہ ہمارا یعنی کہ اس طرح کا کلر بھی ہم دے سکتے ہیں، جس کے اندر ہمارا بیک گراؤنڈ بھی نظر آئے گا اور وہ کلر بھی ہمیں نظر آئے گا۔ اب اس ٹیکسٹ کی بجائے ہم کوئی اور ٹیکسٹ لے لیتے ہیں، مثلا موبائل گرافک ڈیزائننگ، یہ ہم نے لے لیا، اور اس کے سائز کو ہم تھوڑا سا کم کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے موبائل گرافک ڈیزائننگ یہ ہم نے لے لیا، اور اب ہم آتے ہیں یہ نیچے کی طرف، یہ گریڈینٹ کلر ہے، اس کے بارے میں پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ تو دیکھیں ہم نے سلیکٹ کر لیا موبائل کو، اور گرافک ڈیزائننگ کو ابھی سلیکٹ ہم نے نہیں کیا۔ اب اس پہ ہم اپلائی کرتے ہیں تو یہ دیکھیے جیسے ہی میں نے یہ کلر اپلائی کیا تو موبائل پہ یہ کلر آ چکا ہے، لیکن باقی اس پہ ہمارا پہلے والا کلر موجود ہے۔ اب ہم گرافک کو سلیکٹ کرتے ہیں،
گرافک کو میں نے سلیکٹ کر لیا اور گرافک کو میں یہ والا کلر دے دیتا ہوں. تو یہ دیکھیے گرافک پہ یہ والا کلر ہم نے اپلائی کر دیا. اب ڈیزائننگ پہ آتے ہیں اور اس کا کلر بھی ہم چینج کر دیتے ہیں اور اس کو یہ والا کلر دے دیتے ہیں. تو اس طرح بھی ہم کر سکتے ہیں کہ آپ کی تحریر ایک ہی ہے، ٹیکسٹ آپ کا ایک ہی ہے، لیکن اس کو آپ مختلف کلر دینا چاہیں تو وہ اس حساب سے بھی دے سکتے ہیں. تو وہ اس کی مدد سے دیں گے. جتنی چیز کو آپ سلیکٹ کریں گے اتنے میں ہی آپ کا کلر جو ہے وہ اپلائی ہوگا. مثلا میں اس کو بند کر دیتا ہوں. دوبارہ ہم آتے ہیں اسی کلر پہ اور گریڈینٹ کلر کی طرف چلتے ہیں. اب ایک بات سمجھ لیں کہ یہ جو ورڈ بائی ورڈ یا ایک ایک جملے پر جو کلر اپلائی ہو رہا ہے، یہ سنگل کلر تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن جب گریڈینٹ کلر پہ آئیں گے تو اس وقت آپ کی پوری تحریر کے اندر جو ہے وہ ایک ہی جو بھی کلر آپ سلیکٹ کریں گے وہ سارا کا سارا سلیکٹ ہوگا. مثال کے طور پہ دیکھیے، ہم اس کو اوپن کرتے ہیں، کلر کو اوپن کر لیتے ہیں اور اب میں نے موبائل کو سلیکٹ کر لیا. اب جیسے ہی میں کوئی کلر اپلائی کروں گا تو صرف موبائل کے اندر وہ اپلائی نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا، اس پوری تحریر کے اندر اپلائی ہوگا. دیکھیے حالانکہ سلیکٹ ہمارا صرف موبائل ہے، یعنی کہ یہی لفظ ہے، لیکن وہ پوری تحریر چینج ہوگی. اب دیکھیں میں بٹن دباتا ہوں، آپ نے اس تحریر کو دیکھنا ہے. یہ دیکھیں حالانکہ ادھر سے سلیکٹ کیا ہے، صرف موبائل کا لفظ ہے، لیکن ادھر پوری تحریر کے اندر جو ہے وہ کلر اپلائی ہو رہا ہے. اور جب ہم سنگل کلر کے اندر آتے ہیں اور اب کلر چینج کرتے ہیں تو پھر وہ مکمل کلر چینج نہیں ہوگا، بلکہ جو لفظ ہمارا منتخب ہوگا اسی لفظ کا کلر جو ہے ہمارا چینج ہوگا. یہ دیکھیے اس وقت موبائل منتخب ہے تو اب موبائل کا کلر چینج ہو رہا ہے، گرافک ڈیزائننگ کا کلر جو ہے وہ برقرار ہے. تو امید ہے کہ یہ ٹول بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اب چلتے ہیں آگے کی طرف. کلر میں بہرحال مزید آپ اپنی شوق سے، لگن سے اس میں کافی سارا کام کر سکتے ہیں، کلر بنا سکتے ہیں اور مختلف قسم کی ڈیزائننگ بھی آپ کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو آپشن ہے وہ بڑا ہی مزیدار آپشن ہے اور اس آپشن کا نام ہے ٹیکسچر. ٹیکسچر کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے اس ٹیکسٹ کے اندر اپنی گیلری میں سے کوئی پکچر ایڈ کرنا چاہتے ہیں، کوئی کلر آپ کی گیلری میں پڑا ہوا ہے پکچر کی صورت میں، وہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ وہ یہاں سے کریں گے. میں اس ٹیکسچر کے بٹن پہ کلک کرتا ہوں تو یہ ہمارے سامنے نو ٹیکسچر سلیکٹڈ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت کوئی بھی ٹیکسچر آپ نے سلیکٹ نہیں کیا ہوا. اب ہم سلیکٹ کیسے کریں گے؟ اس بٹن پہ ہم نے کلک کرنا ہے. اس بٹن میں نے کلک کیا تو یہ ہمیں لے جائے گا ہماری گیلری کی طرف. ہم اپنی گیلری کے اندر چلے گئے. اب گیلری سے میں کوئی بھی پکچر لے لیتا ہوں تو وہ پکچر ہماری اس ٹیکسٹ کے اندر جو ہے اپلائی ہو جائے گی. مثلا میں آپ کو یہاں سے ہم ایک پکچر لے لیتے ہیں، یہ پکچر میں نے لے لی. دیکھیے اب یہ جو کلر ہے یہ ہماری اس لکھائی کے اندر آ جائے گا. اوکے کے بٹن پہ کلک کیا تو یہ دیکھیں وہ جو ہماری گیلری والا کلر تھا، اس کو میں تھوڑا سا بڑا کر دیتا ہوں تاکہ بات کو سمجھنے میں آسانی ہو. یہ دیکھیے وہ جو ہماری گیلری کے اندر جو ہے ایک پکچر پڑی تھی، وہ پکچر لا کے ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دی تو اب وہ پکچر والا کلر یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے. میں دوبارہ ٹیکسچر پہ جاتا ہوں اور اس کو تبدیل کر. اب دیکھیں پہلے یہاں پہ لکھا ہوا تھا نو ٹیکسچر سلیکٹڈ، لیکن اب کہہ رہا ہے کہ ایک ٹیکسچر جو ہے یہاں پہ آپ نے سلیکٹ کیا ہے. تو اب جاتے ہیں دوبارہ. یہ یہاں پر دو بٹن اب آ گئے ہیں، پہلے ایک بٹن تھا اب دو بٹن ہے. دوسرے بٹن یہ ڈیلیٹ کا ہے، یعنی کہ یہ کلر آپ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس بٹن پہ کلک کریں گے، اور اگر آپ ڈیلیٹ نہیں کرنا چاہتے تو پھر دوبارہ اسی پکچر پہ سلیکٹ کر کے کوئی اور آپ پکچر اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں. اپنی گیلری سے ہم کسی اور تصویر کو منتخب کرتے ہیں. مثلا یہ پکچر ہے تو اب دیکھیں یہ اگر ہم یہاں پہ کلر کے آپشن کے تحت اس طرح کا
کوئی کلر اگر ہم اپنی اس کے اندر کرنا چاہیں تحریر کے اندر، تو یہ ممکن ہمارے لیے نہیں ہے، یعنی کہ بہت مشکل ہے. ہو سکتا ہے ہو بھی جائے لیکن بہت مشکل کام ہے. لیکن اگر ہمارے پاس اس طرح کی کوئی تصویر پڑی ہوئی ہے تو اس تصویر کو ہم اپنی اس تحریر کے اندر جو ہے وہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. اب دوبارہ چلتے ہیں، کوئی اور تصویر دیکھ لیتے ہیں. تو بہرحال یہ ٹیکسچر کا جو آپشن ہے یہ بہت ہی زبردست آپشن ہے، اور اس کے اندر آپ جتنی اس کے اندر آگے جانا چاہیں، جتنی کوشش کرنا چاہیں، جتنا آپ اس کو پیارا سے پیارا بنانا چاہیں وہ آپ بنا سکتے ہیں. یہ کافی ساری تصویریں پڑی ہیں، ان میں سے کوئی ایک تصویر میں لے لیتا ہوں. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ. یہ لے لیتے ہیں جی. یہ دیکھیں، اب وہ والی تصویر جو ہے ہماری اس ٹیکسٹ کے اندر آ چکی ہے. تو اب جو چیز آگے میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں اس کی طرف توجہ کیجیے. یہ نیچے آپ کو جو ہے یہ ایک بٹن نظر آ رہا ہے. اس بٹن کو جیسے ہی میں آن کروں گا آپ نے اس تصویر کو دیکھنا ہے. یہ دیکھیے، یہ بٹن آف ہے. اب میں نے آن کیا تو اس تصویر کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، یہ دیکھیے. تو اب مزید اگر ہم اس ٹیکسٹ کے اندر تبدیلی لانا چاہیں کہ ہمارا ٹیکسٹ کس طرح نظر آنا چاہیے، تو اس اینگل کی مدد سے بھی لا سکتے ہیں، اور یہ پلس کا اور یہ مائنس کا نشان ہے، ان کے ذریعے بھی اس کو بڑھا اور کم کر سکتے ہیں. مثلا دیکھیے میں جیسے جیسے اس کو گھما رہا ہوں تو ہمارے ٹیکسٹ کے اندر جو ہے وہ ہمیں چینجنگ نظر آ رہی ہے. تو ہمیں جہاں صحیح لگے گا کہ اب یہ ہمارا ٹیکسٹ اس طرح نظر آنا چاہیے تو پھر وہاں پر ہم اس کو روک دیں گے. مثلا اب 40% پہ ہے تو یہ دیکھیے بہت ہی زبردست یعنی کہ ایک چیز جو ہے ہمارے سامنے آ چکی ہے. اگر اس طرح کا کلر ہم یہاں سے اپلائی کرنا چاہیں تو وہ بہت ہی یعنی کہ مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے. لیکن ہمارے پاس پکچر پڑی تھی تو یہ اس طرح کی لکھائی جو ہے ہم اس کے اندر لا سکتے ہیں. اور خصوصاً پھر اگر آپ نے 3D جو ہے وہ تحریر لکھنی ہو تو اس کے اندر یہ بہت ہی کام دیتی ہیں. تو بہرحال یہ آپشن تھا کس کا، ٹیکسچر کا. اس پہ آپ جتنی زیادہ پریکٹس کریں گے اتنی ہی آپ کو اس کی زیادہ سمجھ آئے گی. تو اب آگے چلتے ہیں. آگے اوپیسٹی کا آپشن ہے. اوپیسٹی کا آپشن، اس کو سمجھنے کے لیے ہم ایک تحریر لے لیتے ہیں. مثلا ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں موبائل گرافک ڈیزائننگ. یہ ہم نے لے لی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے اس جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو ہم بالکل سفید کر لیتے ہیں. یہ ہم نے سفید کر لیا. اب ہمارے پاس یہ تحریر موجود ہے تو اس تحریر کو بھی ہم بلیک کلر دے دیتے ہیں. اور اس کو جا کے ہم تھوڑا سا لیئر پہ جا کے اس کو ہائڈ کر دیتے ہیں، موبائل گرافک ڈیزائن بلکہ اس والے کو. تو اب دیکھیے ہمارے سامنے یہ ایک موبائل گرافک ڈیزائننگ، بلکہ اس کو ہم یہاں پہ کوئی اور ٹیکسٹ لے لیتے ہیں. جامعہ عربیہ مدنیہ تعلیم القرآن. یہ ہم نے ٹیکسٹ لے لیا، اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم تھوڑا سا اس کا وہ تبدیل کر دیتے ہیں. انشاءاللہ فونٹ کا آپشن بھی ہم جلدی شروع کرنے والے ہیں، جلدی پڑھ لیں گے. تو یہاں سے اس کا فونٹ ہم چینج کر دیتے ہیں. یہ فونٹ ہم نے اس کو دے دیا، جامعہ عربیہ مدنیہ تعلیم القرآن. اس کا ہم سائز چھوٹا کر لیتے ہیں اور اس کو ایسے. اب دیکھیں ہمارے پاس یہ ایک تحریر موجود ہے اور ہم نے اس کو واٹر مارک بنانا ہے. کیا مطلب، ہم اس کی اوپیسٹی پہ آتے ہیں اور اس پہ ہم کلک کرتے ہیں تو دیکھیں اس وقت جو ہے اس کی اوپیسٹی 100% ہے، لیکن ہم اس کی اوپیسٹی یہاں سے
کم کریں گے اور یہ دیکھیں اس وقت اس کی اوپیسٹی بالکل ہم نے 10% پہ کر دی ہے. اب یہ ہمارے پاس یعنی کہ یہ 10% اس کی اوپیسٹی موجود ہے. اور یہ کئی آپ کو اداروں کے جو پیج ہوتے ہیں جو ان کے یوں سمجھ لیجئے کہ پیڈ وغیرہ ہو گئے یا اسی طرح دیگر رسیدیں وغیرہ ہیں، تو ان کے اندر آپ کو اس طرح کے واٹر مارک نظر آتے ہوں گے. تو اب اس پر جو ہے ہم کوئی بھی تحریر لکھتے ہیں، مثلا ہم اس پہ یہ دیکھیے یہ تحریر ہم لکھ لیتے ہیں. اب دیکھیے ہم نے اوپر اس کی تحریر لکھ دی اور نیچے ہمارا وہ واٹر مارک موجود ہے، وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. تو یہ اوپیسٹی اس بات کا فائدہ دیتی ہے، یعنی کہ یہ دیکھیے اوپیسٹی کے آپشن پہ آئے اور اس وقت تو یہ سلیکٹ ہے، اس کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں نیچے والے کو اور اس کو لاک کر دیتے ہیں. اس کو لاک کر دیا. اب نیچے والا سلیکٹ ہو گیا. اب اس کی اوپیسٹی 10% ہے، لیکن ہم بڑھانا چاہیں تو اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں، مثلا اس کو 20% پہ 18% پہ. بہرحال جتنی اوپیسٹی ہم رکھنا چاہیں. تو یہ اوپیسٹی کا آپشن خصوصاً اس وقت کام دیتا ہے جب آپ نیچے اپنا واٹر مارک لگانا چاہتے ہیں، کوئی بھی ویڈیو ہے اس کے اندر لگانا چاہتے ہیں، پکچر کے اندر لگانا چاہتے ہیں، تو یہ اوپیسٹی کا آپشن جو ہے ہمیں کام دیتا ہے. امید ہے کہ اس بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی.